اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک اور جو سوال بار بار آتا ہے کہ جو آج کل کی امپلائرز ہیں، ادارے ہیں، وہ آہستہ آہستہ خواتین بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ خواتین کو پریفر کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے آپ کئی وجوہات ہیں، اگر آپ میرے سارے خواتین کے پروگرامز دیکھیں تو آپ کو وجہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ کافی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ویج ریٹ کم ہے، خواتین کو ہمیشہ آدمیوں سے دنیا پوری میں کم تنخواہ ملتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے جینڈر ایکویلٹی کا بہت پریشر ہے ہر ادارے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں افغانستان میں وومن انکلوسیونیس نہیں ہے تو وہ سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ کیبنٹ میں عورتوں کو شامل کریں۔ تو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل جو بھی کام شروع کرتی ہیں، جو آپ کی انٹرنیشنل ایجنسیوں کا ایجنڈا ہوتا ہے، پھر وہ ملٹی نیشنل کے تھرو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں گی کہ نہیں، ہمیں تو پیچھے سے آرڈر ہے کہ جی ہماری ورک فورس میں اتنی خواتین ہونی چاہیے، ڈائریکٹرس لیول پہ اتنی خواتین ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ایک پریشر یہ ہے، اور کچھ اور ایجنڈاز بھی ہیں جو کہ ڈیکیڈ سے چلے آ رہے ہیں خاندانی نظام کو توڑنے کے۔ لیکن اگر آپ صرف اس کے اوپر بیہیویئرلی دیکھنا شروع کریں تو کچھ اسٹڈیز ایسی ہیں جو کہ اس پوائنٹ کو پروف کرتی ہیں۔ مثلا کامیابی کی جو ایک سائنس ہے، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کامیاب لوگ ہیں، اس کے اندر کئی پرسنالٹی تھیوریز ہیں جو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان میں کیا کوالٹیز ہوتی ہے۔ تو اس کو ایک تھیوری ہے، اس کو کہتے ہیں بگ 5۔ اس میں 5 ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان 5 فیکٹرز کو دیکھنا شروع کریں تو ان میں سے 3 فیکٹرز ایسے ہیں جو آج کل بہت جن کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ تینوں فیکٹرز اسٹڈیز بتاتی ہیں عورتوں میں زیادہ ہیں۔ اور آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں میرے پچھلے پروگرام سے جہاں پہ میں نے خواتین کی اور آدمیوں کی کیمسٹری کی بات کی، ہارمونس کی بات کی۔ مثلا ان میں سے پہلا جو بگ 5 میں سے فیکٹر ہے، انگریزی میں سے کہتے ہیں ایگریبلنس۔ آدمی کمپٹیشن والے ہیں، کمپیٹیٹیو ہیں، عورتوں میں کوآپریشن ہے، وہ ایگری آسانی سے کر جاتی ہے، یعنی کہ مطابقت پیدا۔ اب آپ خود سوچیں، اب ان ورڈ سے ویسٹ جو مرضی گھماتا رہے آپ کے سامنے، اب آپ سوچیں کہ یہی ایک عورت کی کوالٹی تھی کہ وہ خاندان کو میں جا کے مطابقت، خاندان کے اندر گھل مل جاتی تھی، شادی کرا کے ایگریبل ہو جاتی تھی اپنے میاں کے ساتھ۔ یہی کوالٹی تھی جو ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہے خواتین کی، اور وہ کیمسٹری میں بھی ہے اور آج یہ سائیکالوجی کی تھیوری بھی یہ بتا رہی ہے۔ تو یہ وہ ٹینڈنسی ہے جو کہ جس میں کوآپریشن ہوتا ہے، یہ خواتین گھر میں ہارمونی کریٹ کرنا چاہتی ہیں، ایک دوسرے کا کنسیڈریشن دیتی ہیں، کسی کا خیال رکھتی ہیں، کیئرنگ ہوتی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹڈیز بتا رہی ہیں، کئی سالوں پہ مشتمل ہیں یہ اسٹڈیز، 30-40 سال سے چلتی آ رہی ہیں، کہ خواتین کنٹینیوسلی ہر سال اس پیمانے پہ آدمیوں سے آگے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کیوں آگے ہیں؟ کیونکہ ان میں ایسٹروجن زیادہ ہے، اور یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ ہارمون جو یہ کام کرواتا ہے، کوآپریشن اور ہارمونی اور ایک دوسرے کا کنسرن، کائنڈنس، کمپیشن، وہ ایسٹروجن کا کمال ہے۔ تو ایک تو اس لیے خواتین کو رکھا جاتا ہے کہ ایگریبل زیادہ ہویں گی، لڑائیاں نہیں کریں گی باس سے۔ بی ہوتی ہے، بات جلدی مان لیتی ہے، وہ خامدوں کی مانے نہ مانے، ادھر دفتر میں جا کے باس کی ضرور مان لیتی ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلی کوالٹی، پہلا فیکٹر۔ دوسرا فیکٹر ہے کانشیسنس۔ یہ ایک ورڈ ایسا ہے جس پہ اس کو اگر آپ اردو میں ڈھونڈنا شروع کریں نا، کانشیسنس، یہ کہتے ہیں وہ ورڈ جس میں کہتے ہیں حق شناسی، یعنی کہ باضمیری، ایک احساس جس میں آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، جس کو اپنے حق کے بارے میں پتہ ہو، ذمہ داری کا پتہ ہو۔ یہ وہ ٹریٹ ہے جس سے سیلف ڈسپلن اداروں میں آتا ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑتا، ڈنڈے کے زور پہ کام نہیں کیا جاتا، وہ لوگ خود ذمہ داری لے کے کام کیے کرتے رہتے ہیں، اپنے امپلس کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی ان کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کرے، آف ٹریک ڈالنے کی کوشش کرے،
کسی وجہ سے ان کا موڈ خراب کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اپنے موڈ کو کنٹرول کر لیں گے, اپنا دن برباد نہیں کریں گے, اپنی ذمہ داری پوری کر دیں گے. ڈسپلن ہے, ٹائم پہ آنا ہے, ٹائم پہ جانا ہے, ذمہ داری پوری کرنی ہے, تو ان کے اندر سیلف کنٹرول کافی زیادہ ہوتا ہے. اس ٹریٹ کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ ان لوگوں میں سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے مزے کی کہ کئی سالوں پہ محیط اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ عورتیں اس ٹریٹ میں, حق شناسی یا باضمیری کے ٹریٹ میں بھی, جو مثلا جس میں ڈیوٹی فلنس اور سیلف ڈسپلن ہے, یعنی کہ اس کے آگے سے بھی اس کے 5 سب ٹریٹس تھے, ان میں سے کم از کم 2-3 ایسے ہیں جس میں خواتین لگاتار آدمیوں سے آگے ہیں. ڈیوٹی فلنس میں آگے ہیں, سیلف ڈسپلن میں آگے, تو اس لیے دے بیکم گڈ ورکرس. تیسرے ایک کوالٹی ایکسٹروورژن کی ہے, ایک کامیابی کا ایک ٹریڈ ہے ایکسٹروورژن. یہ جو ایکسٹروورژن ہے کا ٹریڈ, یہ وہ سوشیبلٹی, اسرٹیونیس, جیسے ایسے خواتین ٹیلی فون پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کال سینٹر بھرے ہوئے خواتین سے, وہ کسٹمر سے جیسے سیل میں بھی ہوتی ہیں, وہ جیسے بات کر لیتی ہیں, آدمی 2 4 6 8 10 سوال پوچھیں کھنچ جائے گا. ان میں سوشیبلٹی کی ایک بلٹ ان کوالٹی اللہ نے ڈالی ہوئی ہے, اور پازیٹیو ایموشنالٹی اس میں آتی ہے. تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اوور آل اس ڈومین میں بھی عورتیں آدمیوں سے آگے ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں, مثلا اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ گرم جوشی میں اور بزم آرائی میں, یعنی کہ وارمتھ میں, اور گریگیریسنس کے اندر گئے, وہ ایسی طبیعت جس میں بزم محفل جم جائے. تو یہ 2 ٹریٹس جو ان سے, ان میں خواتین گرم جوشی میں اور بزم آرائی میں, ان کے ماحول کو ٹھیک کرنے میں لگاتار آدمیوں سے آگے ہیں. اور پازیٹیو ایموشنز میں بھی, یعنی کہ آدمیوں میں آپ کو پتا نیگیٹو ایموشن ہے, لیگ پولنگ ہے, کمپٹیشن ہے, چال بازیاں زیادہ ہیں. تو ان 5 میں سے 3 جو سب ٹریٹس ہیں ایکسٹروورژن کے, اس میں خواتین آگے ہیں. جبکہ آدمی جون سے ہیں وہ اسرٹیونیس میں, آپ کو بتا دیا اس کی وجہ بھی کہ اسرٹیونیس کہاں سے آ رہی ہے, ٹیسٹوسٹرون سے آ رہی ہے. تو اسرٹیونیس میں اور ایکسائٹمنٹ سیکنگ میں, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایڈونچر اور ایکسائٹمنٹ جون سی ہے, یہ بھی ٹیسٹوسٹرون سے آ رہی ہے. تو ان دونوں میں آدمی آگے ہیں, اور ان تینوں میں گرم جوشی کے اندر, بزم آرائی کے اندر, اور مثبت جذبات کے اندر, یعنی کہ گرج نہیں رکھتی, اپنی دوسری خواتین کے ساتھ بات جلدی سے بھول جاتی ہیں, کینہ نہیں اس طریقے سے رکھتی ہیں, لیگ پولنگ نہیں کرتی. تو وہ 3 جون سی کوالٹیز میں عورتیں. اب یہ 5 میں سے یہ 3 ایسے ٹریڈس ہیں جس میں خواتین آگے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ امپلائر کو تو یہی تو چاہیے, ڈیوٹی فلنس چاہیے, کلائنٹ کے ساتھ تعلقات چاہیے, سوشیبلنس چاہیے, پازیٹیوٹی چاہیے. تو صاف ظاہر اس وجہ سے دے پریفر. تو بنیادی طور پہ میں نے صرف ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جی جو باقی چیزیں ہیں, جو کانسپریسیز ہیں یا جو اور منطقیں ہیں, دنیاوی ایجنڈاز ہیں, اس کو ہٹ کے اگر آپ اس پوائنٹ کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, کیونکہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, مثلاً آپ یہ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی میں نے ادارے بڑے بڑے دیکھے ہیں, جو ایگزیکٹو جو CEO ہوتا ہے اس کے ساتھ پرسن اسسٹنٹ ہوتا ہے, وہ ایگزیکٹو اسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں, ایگزیکٹو سیکرٹریز ہوتی ہیں, اور ان کی تنخواہیں اداروں میں جنرل مینیجر سے بھی آگے ہوتی ہیں. ان کا کام کیا ہے, باس کو چلانا, باس کے تعلقات کو نبھانا, باس کی ساری چیزوں کو سنبھالنا, باس کی اپوائنٹمنٹس کو کروانا. تو وہ ساری کی ساری خواتین ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو جواب مل جائے گا اگر آپ نے ایسے اداروں میں کام کیا ہو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان چیزوں میں ان کا اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اب یہی گفٹ وہ گھر میں بھی یوز کر سکتی ہیں, لیکن دفتروں میں تو اسٹڈی آ رہی ہے, گھروں میں اسٹڈی تو نہیں کرتی ہوں, نہ ہی ان کے پاس ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹڈیز ہیں. لیکن یہ ان کی, آپ کو پتہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی وجہ ایسٹروجن ہے, اور جو آدمیوں کے
وہ ایشوز ہیں وہ ان کے ایشوز کی بھی اور ان کے پازیٹیوز کی بھی وجہ ان کے ٹیسٹوسٹرون ہے. تو یہ وجہ ہے جی جناب کہ عورتیں آپ کو اداروں میں اب زیادہ کیوں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. تو اس کی یہ سینس بنتی ہے امپلائر کے حوالے سے. جزاک اللہ.